اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے اور فوجی قیادت کی رہائش گاہوں سمیت 6 فوجی تنصیبات کو اسرائیل کی طرف سے نشانہ بنایا گیا۔ ایک بڑی جنگ چھیڑ دی ہے اسرائیل نے۔ ایک ڈیل، نیوکلیئر ڈیل، ایک معاہدہ ہونے جا رہا تھا یو ایس اور ایران کے درمیان، اور کافی معاہدے کے قریب بھی پہنچ گئے تھے۔ اس سے پہلے بہت سے ادوار بھی ہوئے مذاکرات کے، اور اس میں بڑی پیش رفت بھی ہوئی۔ کبھی یہ امید کا اظہار بھی کیا گیا یو ایس کی طرف سے کہ ہم بہت قریب پہنچ گئے ہیں، ایران نے بھی اس کا خیر مقدم کیا، لیکن جو اس حملے سے پہلے جو خبریں آ رہی تھیں وہ کوئی اطمینان بخش نہیں تھیں، اور ان خبروں سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ کوئی ٹینشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور اس سے پہلے کل کی خبریں تو یہی تھی کہ ایران نے یہ خبردار کر دیا تھا، ایرانی وزارت خارجہ کی طرف سے بیان واضح طور پر آیا تھا کہ اگر اسرائیل کی طرف سے کوئی حملہ کیا جاتا ہے تو پھر ہم امریکی تنصیبات پر حملہ کریں گے، اور اس خطے میں جو امریکہ کے اڈے ہیں ہم ان کو نشانہ بنائیں گے، انڈسکرمنیٹ پھر ہم جو ریٹیلیشن ہماری ہوگی وہ بڑی میسو ہوگی، کیونکہ یہ فورسی کیا جا رہا تھا۔ اٹ واز رائٹنگ آن دا وال، دیکھا جا رہا تھا کہ کوئی کسی قسم کا حملہ اسرائیل کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ تو اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے، ایرانی میڈیا نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس حملے میں پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی اور جوہری سائنسدان فرید عباسی اور محمد مہدی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ ایران آفیشل نیوز ایجنسی کے بیورو چیف افضل رضا صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ افضل صاحب شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اس اہم موقع پر، جب اس خطے میں ایک مطلب جنگ کے بادل کیا منڈلا رہے ہیں، جنگ چھڑ چکی ہے اور تمام ہی ممالک اس خطے کے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، فورسی کر رہے تھے کہ کوئی اٹیک کیا جائے گا اسرائیل کی طرف سے ان 2-4 دنوں کے اندر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پریڈکشن پچھلے دنوں جو کی جا رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو سو کالڈ یو ایس پریزیڈنٹ ہے، وہ ایک پریشرائز ٹول یوز کرنا چاہ رہا تھا ایران کے خلاف، تاکہ مسقط میں جو جاری انڈائریکٹ ٹاکس ہے اس کے اوپر فائدہ اٹھایا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حملہ ایسے وقت میں، یہ ایک جارحیت ایسے وقت میں ہو رہی ہے، شاید 24 گھنٹے سے کم، جبکہ آئی اے ای کے بورڈ آف گورنرز نے ایک ایران مخالف ریزولوشن پاس کر دیے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک راہ ہموار کی اسرائیلی آکوپیشن فورسز کو، تاکہ دوبارہ ایران کے اوپر اسٹرائک کر سکے سو کال نیوکلیئر تھریٹ کی بنیاد پر۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج آپ نے جیسے سپریم لیڈر کے بیان اپنے ناظرین کے لیے سنا ہے، مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں ایرانیئنس کے ان کے کمانڈر کے سائنٹسٹ جو بھی اساسینیٹ ہو رہے ہیں، ان کی کوئی بھی ایکٹیویٹیز روکیں گے نہیں، اور ڈیفینیٹلی اس کا ایسے امپیکٹ اور رسپانس آئے گا جس کا اوور آل رسپانسبلٹی پہلے یو ایس، اس کے بعد اسرائیلی آکوپیشن جو فورسز ہیں۔ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چاہوں، جس طرح یہ امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو نے یہ کلیم کیا کہ اس جارحیت سے امریکہ کو کوئی لین دین نہیں ہے، اکارڈنگ ٹو ایرانین اسٹریٹجی، جیسے بھی خطے میں اسرائیلی کوئی جارحیت ہو، اگر آپ نے اس میں یو ایس کے انوالومنٹ کو مائنس کریں گے تو یہ ایک اسٹریٹجک مس کیلکولیشن ہے۔ سو دیر از نو ڈاؤٹ ود ان دی ایرانین لیڈرشپ کہ اس حملے سے پہلے اور اس کے بعد کسی نہ کسی طریقے یو ایس کی انوالومنٹ قطعی طور پر ہے، اور جیسے کہ آرم فورسز کے بیان آئے ہیں اور جو ایرانین فارن آفس ہے، انہوں نے یہ برملا کہا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں یو ایس انوالومنٹ نہیں تھی۔ جی تو اسرائیل شروع سے ہی مسقط مذاکرات کے آغاز سے اس کو سبوتاج کرنے کے پروپیگنڈا کا اسٹارٹ کر دیا، لیکن ایک لمحے ایسے بھی لگ رہے تھے کہ مذاکرات کچھ کامیاب ہونے جا رہے ہیں۔ میں یہ آپ سے سوال کرنے والا تھا کہ ایک لمحے ہمیں بھی یہ لگ رہا تھا کہ مذاکرات شاید کامیاب ہونے جا رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ول نظر آ رہی تھی، جو وہ کہہ رہے تھے اپیرنٹلی کہ میں جنگوں کے خلاف ہوں اور معاہدہ ہو جائے گا، لیکن وہ ہو نہیں پائے، تو کہاں ایک دم سے یہ کیا ہوا چینج کیا؟ دیکھیں، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ یہ وہی شخص ہے جو کہ 2018 میں بھی ایک یک طرفہ الزامات لگا کہ اس معاہدے سے نکل چکے تھے۔ اس وقت بھی نیتن یاہو نے اپنے لابی کا استعمال کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایون کہ ریسنٹلی جو ان کا پہلا وزٹ تھا نیتن یاہو کا دورہ واشنگٹن، انہوں نے برملا کہا کہ ہمارا ایک مقصد 2018 میں یہ تھا کہ ایران نیوکلیئر ڈیل کو ختم کر دیا۔ ایک ایسا وقت بھی تھا کہ سب کو لگ رہے تھے کہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے، اس کے نتائج اچھے ہوں گے، لیکن آپ نے دیکھا جو ہی ٹاکس کے اگلے راؤنڈ روم میں ہوئے، پھر مسقط میں دوبارہ ہوا، پھر گزشتہ دنوں عمانی وزیر خارجہ نے نیو ڈیٹ جب آفیشیل اناؤنسمنٹ کی، آپ نے دیکھا کہ موساد کے جو چیف ہے اور اسرائیلی اسٹریٹجک منسٹر ہیں، انہوں نے ایک انڈسکلوز
جگہ پہ ٹرمپ کے جو اسپیشل انوائے ان سے ملاقات کر کے اور آج رات اس جارحیت کا بھی آپ نے مشاہدہ کر لیا. اوور آل ایرانیز اس سے پہلے بھی نہیں سر دیکھیں، اور دیکھیں یہ بھی بات ہے، یہ بھی تو اس میں سوال ہوتا ہے نا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ جنگوں کا خاتمہ ہو جائے، اور پاک بھارت یہ جو ٹینشن ہوئی تھی، یہ جو جنگ ہوئی تھی، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیٹ کرایا اور باقاعدہ دونوں ملکوں کو کہا کہ ہم ٹریڈ کریں گے، تجارت کریں گے اور برابری کی بنیاد پر، بلکہ پاکستان کے بارے میں زیادہ کچھ اچھے خوشائند بیانات آئے. اب یہاں جب بات آتی ہے اسرائیل اور ایران کی، تو وہاں پر تو وہ سارا انہوں نے اپنا ویٹیج اسرائیل کی طرف رکھا ہوا ہے. ایران پر سینکشنز لگائی ہوئی ہیں، اسرائیل کے ظلم کو جو کہ غزہ میں بھی کر رہا ہے وہ ایران پر بھی کر رہا ہے، اس پر وہ خاموش ہے. تو یہ ڈائیکاٹمی ہے، یہ تو ان کی، اس کا مطلب ہے کہ صرف وہ بیانات کی حد تک ہے، یہ ورڈز نم جگلری. نو ڈاؤٹس اگر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اس پہ صداقت رکھتے، اگر وہ اس میں فورسفلی اسرائیل کو لگام دیتے تو یہ نوبت نہ آتی. اور ڈیفینیٹلی اس میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی انوالومنٹ ضرور ہے. وہ چاہ رہے تھے کہ جو آنے والے نیکسٹ راؤنڈ مذاکرات ہیں مسقط میں، جو کہ کل یا پرسوں غالباً، وہ چاہ رہے تھے کہ ایران کو کسی نہ کسی طریقے سے پریشرائز کر کے یورینیم انریچمنٹ کی جو اس میں بندش ہے اس کو ایران کو قائل کرنے کی کوشش کرے. آج کی یہ جارحیت اسی چیز کی کڑی ہے، لیکن اب میں نہیں سمجھتا کہ ایرانینز نیگوسیشن کو وہاں تک لے جائیں گے اس سے پہلے کہ وہ جواب دیں یا نہ دیں. لیکن ان کا جواب ڈیفینیٹ ہے اور ایران اس کا بھرپور جواب دیا. اور ابھی یعنی پیش رفت بھی ہوئی ہے، ایرانی حکام کی طرف سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ ایرانی آرمی چیف پاسداران انقلاب کے سربراہ شہید ہو گئے اس حملے میں. تو یہ جو یعنی آپ اس حملے کو دیکھتے کیسے؟ بڑا ٹارگیٹڈ اور بڑا یہ سوئفٹ حملہ، یعنی کہ جو انہوں نے اہداف بنائے تھے اس کو ٹارگیٹ بھی کیا 100%، جیسے ہم نے اسماعیل ہنیہ کے ٹائم پہ دیکھا کہ وہ بھی ایران میں تھے اور ان کو جیسے نشانہ بنایا گیا. تو یہ بھی ایک بڑی تشویش کی بات ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ٹیکنیکل ایشو پہ اتنا میری گرفت نہیں ہے زہیب صاحب، لیکن میں آپ کو بس اس کو میں مزید ریپیٹ کروں گا. وداؤٹ انٹیلیجنس اینڈ ٹیکنیکل سپورٹ بائی یو ایس، اسرائیل ایسی کاروائی کرنے بالکل قابلیت نہیں رکھتا. جی میں اسی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ اسرائیل کیا اتنی زیادہ ٹھیک ہے؟ ہم ویپنز کی دوڑ میں دیکھتے ہیں اور ویسے بھی اسٹرانگ ہے اکنامکلی اور بہت زیادہ ان کا اثر و رسوخ ہے، لیکن یو ایس کی سپورٹ کے بغیر یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے یہ؟ اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ آیت اللہ مطلب علی خامنائی جو کہ سپریم لیڈر ہیں وہ اعلان کرنے جا رہے ہیں، تو کیا باقاعدہ طور پر وہ جنگ کا اعلان کریں گے، اپنے لوگوں کو تیار کریں گے، یا کیا ممکنہ طور پر اعلان ہوگا اور اس کا الفاظ کیا استعمال کریں گے؟ دیکھیں انہوں نے اپنے انیشل جو ایرانین نیشن کو جو میسج دیے ہیں وہ وہی ایک ٹیٹ فوٹ ہے. جیسے انہوں نے جارحیت کی ہے ایسے ہی ایک کیلکولیٹڈ اور ایک بفٹنگ رسپانس دیا جائے گا. انہوں نے آج نہ صرف جنرلز اور ملٹری شخصیات کو نشانہ بنا بلکہ تہران کے مختلف جگہوں میں سویلینز کو بھی انہوں نے شہید کر دیے. ابھی رپورٹس کنفرم ہوئی ہے کہ وہاں پہ خواتین اور بچوں کی بھی شہادتیں کنفرم ہوئی ہیں. تو یہ وہ ریڈ لائن ہے جو کہ آپریشن ٹرو پرومسز 1 اور 2 میں ایران نے جواب دیا تھا، لیکن میں نہیں سمجھتا اب اس میں کوئی لمیٹڈ رکھیں گے. اس میں ڈیفینیٹلی ایرانین فورسز اور جو حکومت ہے وہ ایک لارج اسکیل رسپانس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے. یو ڈیفینیٹلی ول سی یا آج ہوں گے یا بہت ہی جلد ہوں گے، لیکن اس میں دیر نہیں لگ جائے گی. اچھا مجھے بتائیے کہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کمیشن نے اس پر تشویش کا اظہار کیا، لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایران پر سینکشن سے متعلق بات کی اور ان کے بالکل یہ تشویش بھی ایک ڈرامے کے حد تک ہے. یہ جو IAEA کے جو ڈائریکٹر جنرل ہے گروسی، ایرانین انٹیلیجنس نے ریسنٹلی بہت ہائی کلاسیفائڈ جو انفارمیشن ہے اسرائیلی ایٹامک انرجی ایکٹیویٹیز کے انہوں نے ڈسکلوز کر دی، اور اس میں IAEA اور خصوصاً وہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ یوز کرتے ہیں بورڈ آف گورنرز جو برٹن، فرانس اور جو جرمنی سو کارڈ E3 کے شیپ میں یہ لوگ ریزولوشن پاس کرواتے ہیں. انفارچونیٹلی IAEA اپنے ایک نیوٹرلٹی بالکل انہوں نے استعمال نہیں کی، اور پچھلے دنوں یہ جو رپورٹس آئی ہیں سو کارڈ نیوکلیر ایکٹیویٹی کو انہوں نے ڈاؤٹ فل کرا دی. یہ بالکل اسرائیلی ایما پر اور اس کے جو فیک ایویڈنس جو فیڈ کی جاتی ہے IAEA کو، اور IAEA اس کو اپنے ممبرانس کو بھی فیڈ کی جاتی ہے، اس پر انفارچونیٹلی ایسے ریزلٹس
سامنے آتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا IAEA اپنی مخلصانہ کردار ادا کر رہی ہے، جبکہ اس کو چاہیے نیوٹرل رہ کے اس معاملے کو دیکھ لیتے ہیں. جی اچھا مجھے بتائیے، اوور دی ایئرز ایران کا یہ موقف رہا ہے کہ یہ جو ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے یہ پازیٹیو پرپزز کے لیے ہے، ہم انرجی سے متعلق یہ پروگرام ہے، اس میں ہمارا کہیں بھی کسی صورت بھی ہم نیوکلیئر ویپن کی طرف نہیں جا رہے ہیں، لیکن دنیا کی طرف سے الزامات لگائے گئے، اسرائیل کی طرف سے، US کی طرف سے، دیگر ممالک بھی. تو اب یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد آپ کیا صورتحال آگے بڑھتی دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ایران اسٹک کرے گا اس پر، اور وہ جو ایران کا موقف تھا کہ ہم نیوکلیئر ہتھیاروں کی طرف نہیں جانا چاہ رہے، تو یہ کیا صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، یعنی اس کو آپ کیسے انالائز کرتے ہیں، مجھے بتائیے. بات یہ ہے کہ جب اسماعیل ہنیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تھی اور اس وقت ایران کے ٹیریٹریل انٹیگریٹی کے بالکل انہوں نے وائلیٹ کی، اس وقت بھی سپریم لیڈر کے جو سینئر ایڈوائزر تھے انہوں نے کہا تھا ہم ابھی بھی اس اپنے ڈاکٹرائن میں جو کہ نیوکلیئر ویپنز کے بنانا اور اس کا استعمال کرنا پروہیبٹڈ ہے، حرام ہے، حضرت آیت اللہ امام خامنی نے اپنے شرعی فتویٰ کے مطابق اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. لیکن اگر دشمن اس کے باوجود الزامات کی بنیاد پر یا بے بنیاد ایویڈنس دے کے دنیا کو یہ ثابت کرانا چاہتے ہو کہ ایران نہ صرف پیسفل نہیں کر بلکہ کوئی سو کال ویپن، تو ایران کے پاس اپنی بقا کی سلامتی اور سورینٹی کی حفاظت کے لیے اور کیا چاہ رہا ہوگا. آپ مجھے یہ بتائیں، جب IAEA نے 2018 کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے یک طرفہ انخلا کے بعد جب اپنے 10 سے 15 رپورٹ جاری کی اور اس میں خود ہی IAEA نے کنفرم کیا کہ ایران اپنے جو وعدوں پر کمیٹڈ ہے، اس کے برعکس آپ نے دیکھا جو E3 ہے نیوکلیئر ڈیل کے جو دیگر ممبران ہیں انکلوڈنگ جو امریکہ، وہ اپنے جو وعدوں پر عمل درآمد کیے نہیں ہے. اب وہی لوگ آ کے گزشتہ روز ایران کے خلاف ریزولوشن پاس کر رہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جتنے بھی صورتحال ہے اس کے ریسپانسبل امریکہ سمیت وہ یورپی ممالک ہے جو امریکہ کے انخلا کے بعد نہ صرف اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کی بلکہ IAEA اور اسرائیل کا ساتھ دے کر بھی صورتحال کو مزید مخدوش کرنے میں انوالومنٹ رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، بڑا محتاط انداز میں ظاہر ہے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور سارے معاملات کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تجزیہ بھی ہمارا ظاہر اس پر جاری ہے. یہ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق ایک نیریٹو بنایا جا رہا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا، محمد بن سلمان سے بھی ان کو انڈائریکٹ ایک میسج پہنچایا کہ مجھے بڑی خوشی ہوگی. پھر ہمارے جو دیگر اسلامی ممالک ہیں وہ کچھ تسلیم کرنے کی طرف جا بھی چکے ہیں. تو اس سارے سینیریو میں اس جنگ کے بعد آپ یہ جو ہمارے خطے کے ممالک ہیں ان کے اوپر تو بڑی ٹائٹ روپ پہ ان کو چلنا پڑے گا، بڑی فائن لائن ہے، کیونکہ ایک طرف US ہے، دوسری طرف ہمارے نیبرز بھی ہیں، ایران ہے، انڈیا ہے. اس تناظر میں ذرا اس پرسپیکٹو میں تھوڑا سا آپ نے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں ساؤتھ ایشیا میں ریسنٹ جو وار ہوئی تھی انڈیا کے یونیلیٹرل ایکشن پہ آکوپائڈ کشمیر میں جو ایک حملے ہوئے، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ خطے کے ممالک بالخصوص وطن عزیز پاکستان یا دوسرے جو اسلامی برادر ممالک ہیں اس میں دوبارہ سوچ بچار کریں گے کہ اسرائیل کے ساتھ ہاتھ بڑھائیں؟ اسرائیل امریکہ کے ذریعے خطے کے ممالک کو مزید کمزور کرنے کے لیے سو کالڈ ابراہم ایکارڈ اور یہ اس طرح کے جو نارملائزیشن کے لہر کو انہوں نے سٹارٹ کر دی. لیکن سر بڑے بھرپور استقبال ہوتے ہیں نا، آپ یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کتنے زبردست زبردست استقبال ہوتے ہیں. بالکل جب آپ پیسے کھربوں ڈالر ان کو آپ دے دیں گے وہ بالکل آپ ان کا استقبال بھی کریں گے، ان کی حفاظتی اور ان کی ویپنری آپ لے کے اپنی ہی اندرونی صلاحیت کو چھوڑ کے اپنی سیکیورٹی باہر سے جب منگوائیں گے تو یہی صورتحال. ایران تو بارہا کہہ چکے ہیں نارملائزیشن کے ڈیل صرف اس طرح ایک ایسی پروپیگنڈا ہے تاکہ خطے کے ممالک کو آپس میں لڑوائیں اور ان کو یہ کہلوائیں، ان کو یہ یقین دلوائیں کہ آپ کی سیکیورٹی آپ کے اندر نہیں آپ پرووائڈ کر سکتے بلکہ آپ کی سیکیورٹی آؤٹ آف دی ریجن آپ کو لے. بہت افسوس کی بات ہے اتنی ایویڈنس ہونے کے باوجود ساؤتھ ایشیا میں آپ نے اسرائیلی انوالومنٹ کی جو جی، اور آپ بخوبی جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں قطر کا جو کردار ہے، اور پھر غزہ میں جو صورتحال بن رہی ہے اس کی طرف بھی ہم صرف ریزولوشنز ہی ہمارے یہاں آتی ہیں. آپ ایجپٹ کو دیکھیں، آپ قطر کو دیکھیں، میں اب دوسرے برادر ممالک کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ دیکھ رہے ہیں ان کے کردار بھی دیکھ رہے ہیں. پاکستان تو
हजारों किलोमीटर दूर होते हुए भी एक ऐसे स्टैंड्स लिए हैं दुनिया में, बल्कि दीगर खित्ते के ममालिक ने ऐसे स्टैंड्स और पोजीशन नहीं ली। क्या वजह है? आप देख रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की एक वजह भी है कि आपने अपने अवाम को चुप कराना है, आपने मुजाहरे नहीं करने देंगे अपने अवाम को जेलों में भेजना है, इसराइल के खिलाफ बातें नहीं करने देने, फिलिस्तीन के हक में बातें नहीं करने देने, यही वो डील का। अच्छा सर, एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि ईरान यानी एक पर्सपेक्टिव है ये दुनिया का, और मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि आपका तजुर्बा भी है कि ईरान प्रॉक्सीज भी करता है। यानी ये कहा जाता है यूएस की तरफ से और दीगर ममालिक की तरफ से कि ईरान की प्रॉक्सीज काम कर रही हैं लबनान में हिजबुल्लाह, और फिर वो गजा में हमास के साथ मिलके वो हो रहा है सारा मामला, फिर गजा पे उनका मौक़िफ़ अपना और है। तो वो ये कहते हैं कि ईरान को कर्ब करना बहुत ज़रूरी है। इस नैरेटिव को आप कैसे देखते हैं और उस पर कैसे आप तनकीद करेंगे? तो ग्रेटर इजराइल की जो मंसूबा है उसको रोकने में इनकी राह में जो रुकावट है वो डेफिनेटली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। अगर ईरान रेजिस्टेंट फोर्स की हिमायत ना सिर्फ हिमायत बल्कि इनके मोरल और टेक्निकल या किसी भी सूरत में सपोर्ट ना करता, तो आप क्या समझते हैं कि जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है 10 साल पहले 20 साल पहले ये 3 डेकेड्स 4 डेकेड्स नहीं होते? बिल्कुल भी नहीं। ईरान ने रेजिस्टेंट फोर्स को न सिर्फ अपने मफाद के लिए बल्कि खित्ते की अवाम के लिए इन्होंने इसकी हिमायत की। उसका नतीजा आपने देखा है। 2 इस्लामिक टेरिटरीज जल रही हैं इस वक्त। एक तो गजा जो 1.5-2 साल बल्कि कई सालों से गजा जल रहा है, वहां जेनोसाइड हो रहा है, और दूसरी तरफ ईरान पे अटैक हो गया है। मुझे बताएं ओआईसी कहां है सर? अनफॉर्चुनेटली ओआईसी बराह नाम जिस बुनियाद के लिए इसकी तश्कील हुई थी उससे हट के बस एक पॉलिटिकल और सिर्फ एक बयान के हद तक रह गई है। प्रैक्टिकल सपोर्ट के लिए सामने आने चाहिए थे कुछ बड़े इस्लामी ममालिक जो खित्ते में हैं, लेकिन वो तो उन्होंने अलग रास्ता बनाया। उन्होंने अलग रास्ता बना के नॉर्मलाइजेशन की तरफ गए, रिकॉग्नाइजेशन की तरफ गए, बड़ी बड़ी इस्तकबाल मरासिमात हो रहे हैं जहाँ पे उनको कुछ और स्टैंड लेना चाहिए था अपने ईमानी भाइयों की हिफाजत के लिए। लेकिन आप देख रहे हैं, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आपको मैं ये भी बताऊं कि ये खित्ते में जैसे भी जारियत और इसराइल की बढ़ती हुई जो अज़ाइम है वो यही कि वो अभी भी गजा में अपने अहदाफ हासिल नहीं कर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस बारे में भी आपकी यकीनन आपका तजुर्बा भी है, आपका मुशाहिदा भी है कि इसराइल का अगर हम वैसे स्ट्रेटेजिकली बात करें या फिर टेरिटरी के हिसाब से वो अलग है, लेकिन उनका जो एक नजरियाती तौर पे जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हम सबके सामने ही हैं, और उसमें फिर वो अपना जब नक्शा बनाते हैं तो सऊदी अरब भी इसमें आता है। ये आपको रेड हाइफर और ये सारी जो कहानियां हैं, ये सारी चीजें, तो मुझे बताएं कि यहाँ तो हमें और हमारी यानी आई ओपनर है हमारे इस्लामी ममालिक के लिए, जो कि अभी तक वो समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं ये चीज समझना है। आई ओपनर तो है ज़ुहैब साहब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब स्टैंड लेना चाहते हैं तब तो ये फिर नॉर्मलाइजेशन का डील चलती है, और वहाँ से नॉर्थ अमेरिका से एक शख्स आता है, वहाँ पे उसका इस्तकबाल किया जाता है, ओवर 100,000 बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके साथ डील की जाती है, और उनसे ये भी कहा जाता है कि जॉइंट स्टेटमेंट पे गाजा पे फलस्तीन में बात नहीं करनी होती है, बल्कि स्टेट में जाके ख्वाहिश का भी इजहार हो जाती है कि मेज़बान मुल्क से ये ख्वाहिश होती है कि मेरी इज्जत अफजाई होगी अगर आप इजराइल को रिकॉग्नाइज करें। तो ये सूरत हाल है। मैं नहीं समझता कि हुक्मरानों की जो सोच है वो अपने अवाम की तरह है। खित्ते के अवाम बिल्कुल इस बात पर बेदार हैं कि इजराइल एक इल्लेजिटिमेट और एक काबिज फोर्सेस है जो 2023 7 अक्टूबर में ऑपरेशन तूफान अल अक्सा का आगाज हुआ था। वो एक बात का सबूत है, एक बेतहाशा कि इजराइल की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सिर्फ और सिर्फ बराह नाम है। जब तक यूएस इसकी हिमायत नहीं करते, इजराइल की कोई ऐसी काबिलियत नहीं है। आप देख रहे हैं 7 अक्टूबर 2023 से आज तक वो एक हमास, एक छोटी सी तंजीम जो कि इस्लामिक रेवोल्यूशन की कामयाबी 1979 के बाद इसकी तश्कील हुई, अभी तक उसको शिकस्त देने में वो बिल्कुल और ये देखिए ना कि मेथड एक ही है। ये मेथड अगर हम उसको देखें एक ही है। अफगानिस्तान पर जब अटैक होता है तो यही कहा जाता है कि अफगानिस्तान के अवाम के साथ हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ की लीडरशिप ऑटोक्रेट है, वहाँ पर आमिरियत है। फिर आप ईरान की तो छोड़े अभी बात, लेकिन इराक पर भी जब हमला होता है
یو ایس کی طرف سے وہاں بھی ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں جس کے بعد کچھ نکل کے سامنے نہیں آتا. کرنل قذافی کو آپ دیکھ لیں تو یہ جو ان کا میتھڈ ہے وہ ایک ہی طرح کا ہے کہ وہ یہاں حملہ آور ہوتے ہیں اور نیریٹو یہ بناتے ہیں کہ ہمارا وہاں کے عوام کو بلکہ ہم ان کے نجات دہندہ ہیں, لینڈر آف دا لاسٹ ریسورٹ. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کوئی, میں صرف مسلم نیشنز کی بات نہیں کر رہا ریجن میں, جو سو کالڈ ورلڈ پاورز ہے وہ چاہتے ہی نہیں ہے کوئی نیشن, کوئی ملک یا قوم انڈیپینڈنٹ ہو اپنے سوورنٹی اور ٹیریٹری انٹیگریٹی کی حفاظت کرنے کی, وہ اپنے قابلیت سمجھا جائے. آپ نے لیبیا کی حالت دیکھا, آپ نے سیریا کی جو ڈرامہ ہے 2-3 مہینے پہلے دیکھا. جو بندہ, جو شخص آج سے 10 سال پہلے یو ایس ڈیزگنیٹ ٹیررسٹ ہے اور اس کے سر کے لیے $10 ملین قیمت رکھی چکی تھی, وہ آپ نے دیکھا بازی پلٹ گئی, ایک دن میں وہ قبضہ بھی کر لیا اور اگلے دن اس کو اس لیے سے نکال دیا. بالکل, یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آپ دیکھیں نا کہ وارنٹ جاری ہوئے ہیں نیتنیاہو کے. آپ دیکھیں جو ورلڈ پاورز ہے وہ اپنے پریشرائز, اپنے وہ جو کیپیسٹی یوز کر کے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جو ججز ہیں ان کے اوپر سینکشن ڈال, جس انٹرنیشنل کورٹ جو کہ تمام ممالک نے سائن کی ہے کہ اگر آپ کی بات آپ کے ملک میں, آپ کے ریجن میں نہیں بنے, آپ اپنی داد خواہی, اپنے جو اپنا مقدمہ, اپنا کیس ہے ادھر آ کے لڑیں گے. اور آپ نے دیکھا فلسطین کے حق میں فیصلہ آیا اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے کیا بیہیویئر کیا. اسرائیل نے نہ صرف نہ رکا بلکہ اپنی جارحیت میں مزید اضافہ کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ جتنی بھی پالیسیز ہے مڈل ایسٹ میں 2011 سے لے کے ابھی تک, وہ اسی ممالک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو وہ چاہ رہے تھے آکوپیشن کے خلاف ریزسٹنس کریں, جارحیت کے خلاف مقابلہ کریں, اپنے انڈیپینڈنٹ اور اپنی سوورنٹی کا دفاع کریں. تو انہی ممالک کو وہ پیرالائز کر رہے ہیں. آزاد صاحب مجھے ایک چیز اور بتائیے بس, آپ سے پھر اجازت میں لوں گا, کہ اسٹریٹجیکلی کیا ایران کے پاس آپشنز ہیں کیا؟ کیونکہ دیکھیں نا فورس تو بہت بڑی ہے, اسرائیل اور پھر یو ایس کی جیسے آپ کہہ رہے ہیں بیکنگ ہے اس کو, تو ایران کی یعنی کیا آپشنز ہیں ایران کے پاس ابھی ممکنہ طور پر؟ لیٹ می کلیئر, جو بھی آپشن آئیں گے سچویشن کنٹرول کرنے میں وہ تب آئے گا جب رسپانس دیا جائے گا اسرائیل کو. آپ کو اور مجھے ویٹ کرنا پڑے گا جب ایران رسپانس دیں گے, پھر صورتحال ایران, کیونکہ شروعات اسرائیل نے کی ہے اور اس کا اختتام آئی ہیو نو آئیڈیا, کیونکہ جنگ ہونا بہت آسان ہوں گی لیکن اس کا خاتمہ کرنا بہت مشکل ہے, اور شروع کرنے والا ہمیشہ اسرائیل ہی تھا. اور اس بار بھی اسرائیل نے جارحیت کی ہے, ایگریشن کیا ہے. بالکل افضل صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور تفصیلی طور پر سارے منظر اپنا تجزیہ بھی پیش کیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. دیکھیں صورتحال بڑی ایک تو سیریس ہو گئی ہے, تشویشناک حد تک یہ ایسکلیٹ ہو چکا ہے معاملہ ایران اور اسرائیل کا. اب پہلے یا تو ہم اس جنگ کی بات کر لیں یا پھر اپنے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کریں, کیونکہ ہمیں بھی اب یہ بڑا فائن لائن پر چلنا ہوگا. ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے, ہمارا برادر ملک ہے ایران. کیا موقف فارن آفس کی طرف سے اب ممکنہ طور پر پاکستان کا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں اس کا سچویشن خاصی گمبھیر ہے, سیریس ہے, ایوالونگ ہے, اور اسپیشلی پاکستان کے لحاظ سے ہمارے جو ویسٹرن بارڈر ہے اس کے ساتھ جب یہ اٹیک ہو رہا ہے اور فضائی حملہ ہوا ہے وہاں پر, اسپیشلی اس میں وہاں پر نیوکلیر انسٹالیشن کو اور ایرانی ریولیوشنری گارڈ کے ہیڈ کوارٹر کو ہٹ کیا گیا ہے. تو اس لحاظ سے ایک بڑی ایوالونگ سچویشن ہے جس میں امریکنز کو ڈائریکٹ امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے ایران کی جانب سے, اور لائکلی ہے کہ ان ٹائمز ٹو کم جو ہے یہ چیزیں مزید بڑھیں گی, کیونکہ یہ اسرائیلی جو پرائم منسٹر نیتن یاہو اس نے ابھی کہا ہے کہ یہ فرسٹ فیز تھا اور ہم نے اس کی لیڈرشپ کو ہٹ کیا اور ابھی ہم فردر آگے جائیں گے ٹارگیٹس ہٹ کرنے کے لیے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ پاکستان کے فارن آفس کی کیا پوزیشن اس پہ ہونی چاہیے, آف کورس پاکستان ایک امن پسند ملک ہونے کے ناطے, ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہونے کے ناطے اس کو مذمت کرے گا اور کرنی بھی چاہیے, اور اس وقت پریس ریلیز وغیرہ کوئی بھی آؤٹ بھی ہو جائے گی وہاں سے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سیکیورٹی لیول کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ پاکستان کی آرمڈ فورسز جو ان کی ٹریننگ, اپنی جذبہ شہادت اور اپنی موٹیویشن کی وجہ سے اب جو آپریشن بنیاد مرصوص میں اس نے ایک خاص پوزیشن جو حاصل کی ہے اور دنیا میں ایک عزت و وقار کی نظر سے اس کو دیکھا جا رہا ہے. تو اب ایسٹرن جو ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے وہ ہاٹ ہونے جا رہا ہے ساؤتھ کی جانب جو ایران کے اندر ہے. تو
تو لہٰذا پاکستان کے لیے ایک ڈائلما کائنڈ آف سچویشن ضرور ایوالو ہو سکتی ہے، کیونکہ مودی اور اس کے جو ہواری ہیں جو گورنمنٹ بی جے پی کی، وہ بھی کافی ہوسٹائل اسٹیٹمنٹ اس کو جاری کر رہے ہیں. لیکن پاکستان، چونکہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ ہم ہمیشہ سے انڈیا کو اور اس کے جو لائک مائنڈڈ اسٹیٹس ہیں جس میں اسرائیل شامل ہے، ان کے نیکسس کو، اور ابھی افغانستان اس میں شامل ہو چکا تھا، ان کی تمام جو ڈیفنس نیکسس ہے اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اکارڈنگلی ہم نے اپنی پالیسیز، اپنی کانٹیجنسیز جو ہیں وہ پلان کر رکھی ہیں. پاکستان کبھی بھی جارحیت کے حق میں نہیں رہا ہے، اور کسی ملک کی سالمیت اور اس کی خود مختاری، اس کے اگینسٹ بھی کسی موقع کے اوپر بھی ایسی کوئی پوزیشن نہ ماضی میں لی گئی ہے، نہ حال میں ہے، نہ مستقبل میں ایسا ہو، کیونکہ انٹرنیشنل کلچر کے اندر یہ چیز انتہائی جو ہے وہ قابل مسمت ہے. اب اوور آل اگر دیکھا جائے تو اس کا جو انٹرنیشنل لبرلزم ہے اس کو خاصا ڈینٹ پڑا ہے. جو بات کی جاتی تھی گلوبلائزیشن کی، جس میں کرس کراس انٹرسٹ ہوا کرتے تھے ممالک کے، وہ بڑے واضح طور پر ڈینٹڈ ہوئے ہیں، کیونکہ مائٹ از رائٹ، یہ جسے کہتے ہیں کہ جو ریئلزم، وہ بھی اوفینسو ریئلزم، اس وقت انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو تھیوری ہے وہ پوری طرح دنیا پہ اس وقت حاوی ہے. اب اگر دیکھیں تو جتنے ابراہم اکارڈ کے تحت مڈل ایسٹ میں جو مسلمان طاقتیں تھیں، ان کو جو ہے وہ وہاں پہ ایک قسم کا سبجوگیٹ کر لیا گیا ہے. سعودیہ کی حالت آپ کو معلوم ہے، دیگر ممالک میں آٹوکریسی ہے وہاں پر، اور وہ تمام لوگ جو ہیں اپنی گورنمنٹ کے سروائیول یا اپنی جو وہاں پر پبلک کے ساتھ اس کو الجھے ہوئے ہیں قسم کے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، وہ ہم نے پروو ضرور کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو اسٹیٹمنٹس ایسکلیٹری اسٹیٹمنٹس ہیں، ارریسپانسبل اسٹیٹمنٹس جو انڈیا کی جانب سے آ رہی ہیں، تو ہمیں ادھر بھی انگیج کر کے رکھا ہوا ہے. تو لہٰذا ایک ایوالونگ سچویشن ہے، لیکن I'm sure کہ جو اسٹریٹجک لیکن اس ایوالونگ سچویشن میں سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب بندی کا، وہ بھی بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ کسی قسم آپ کو یہ مجھے بتائیے، وہ دنیا کے امن کے لیے عام طور پر اور خطے کے امن کے لیے خاص طور پہ خاطر خواہ جو ہے وہ ڈینجرس ہوگی. تو ایوالونگ سچویشن میں سمجھتا ہوں کہ اگلا 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے کے اندر سچویشن کافی واضح ہو سکتی ہے. لیکن اس پہ جو میٹنگ چل رہی ہے ایران کے اندر، اس میں دیکھنا پڑے گا کیا ڈیسیژن ہے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے کہ ابھی اس سے پہلے جب تک یہ حملہ نہیں ہوا تھا، تو اب پھر بھی ایک پوزیشن، مطلب جو اس خطے کے ممالک تھے وہ اس سٹیج پر تھے کہ ویٹ اینڈ سی والی پالیسی تھی. تو اب اس حملے کے بعد واضح آپ صف بندی اس مشرق وسطیٰ میں دیکھ رہے ہیں، یعنی میں اسلامی ممالک کی خاص طور پہ بات کرتا ہوں کہ انہیں لائن اب لینا پڑے گی کوئی نہ کوئی واضح طور پر. آپ یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ماضی کے اندر جب سے تقریباً 2 سال ہونے کو آئے ہیں، جو حماس کے خلاف یا غزہ کے اندر جو کاروائیاں اسرائیل نے کی ہے، نیتنیاہو نے اپنے پولیٹیکل کیریئر کو ایک دوام دینے کے لیے، اس کے اوپر OIC کی میٹنگ کوئی اس طرح کی کوئی ٹھوس قسم کی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی، نہ ہی عرب لیگ کی جانب سے آئی اور نہ ہی دوسرے ممالک کی جانب سے، کیونکہ وہ ابراہم اکارڈ کے چکر میں وہ اپنے آپ کو سے باندھ چکے ہیں ان ٹرمز آف کہ وہ دنیا سے کوئی فوائد حاصل کر سکیں ویزا ویز. تو لہٰذا اس وقت جتنی پراکسیز تھی جو ایران کو سپورٹ کرتی تھی، جس میں حزب اللہ شامل تھی، حماس شامل تھی، حوثیز جو یمن کے ہیں وہ شامل تھے، یہ تمام کو انہوں نے خاطر خواہ جو ہے وہ ان کو دبا لی ہے اور ان کی لیڈرشپ کو بھی قتل کر چکے ہیں. تو لہٰذا اس وقت ایک فری رن ایک قسم کے اسرائیل کے پاس موجود تھا، جس کو اس نے ایکسپلائٹ کیا. دو کہ ایران کی جانب سے خاصی جو ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا، اور عمان میں ہونے والے جو 5 راؤنڈز آف ٹاکس تھے اس کے اندر ایران نے واضح اور اچھی پوزیشنز کے ساتھ اس میں انگیج بھی تھا اور چھٹی ٹاکس کے لیے وہ تیار بھی تھا. تو لہٰذا جس کا نیتنیاہو نے آف کورس وہ اس کا فرسٹ ڈے 1 سے ان ٹاکس کے حق میں نہیں تھا. تو وہ وہی کہتے ہیں مائٹ از رائٹ والی بات کہ پاکستان کی اگر آپ لیڈرشپ کو بھی دیکھیں، چاہے ملٹری ہو یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، ہم سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنی اکانومی کو بہتر کریں، اپنی پوزیشنز کو بہتر کریں. جس کی اکانومی بہتر ہوگی، جس کی آرمڈ فورسز طاقتور ہوگی، وہ دنیا میں سروائیو کرے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا.